اس آیت میں وہ امرہم شورا جو آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس صورت حامیم عین سین قاف کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الشورا۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ ہم تو سائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں جی، توفیق بھی حضور کے صدقے ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن یہ کرنا کہ ہم نے یہ کہنا کہ ہم نے ان کی کرنی ورنی، لیکن ہم نے اسوہ کا تعین تو کرنا ہے نا، ہم نے کس کا اسوہ لینا ہے اور کس کا اسوہ نہیں اپنانا۔ ان کو زنا پر سزا ملی ہے، ان کو چوری پر ہاتھ کاٹے گئے ہیں، انہوں نے شراب پی ہے، حضور نے حد لگائی ہے، انہوں نے شراب پی ہے، خلفائے راشدین نے حد لگائی ہے، بدری صحابہ پر حد لگی ہے، تم کہتے ہو بات ہی نہ کرو۔ اچھی حالت میں جب تھا تو انتقال ہو جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، اس کے بعد تو ہم نے منصب قبول کیے اور ہم نے حکومت کی، تو اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کرام خصوصاً اہل کساء علیہم السلام کی اتباع نہیں کی، روگردانی کی اور الٹا ان کو تنگ کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے اس کی تعظیم نہیں کی اور یہ باہر آ کر اس نے پڑاؤ کیا مدینہ کی بستی سے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی شخص بستی سے باہر نکل کر بھی بادشاہ ہے، سلامت آیا ہوا ہے، اتنا جاہ و جلال اور دبدبہ والا اور پھر بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ، تو اس کو سلام کرنے تو جائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ یہ 19ویں تراویح میں 25واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی آیت میں کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ مگر جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم بھی حاصل تھا اور قیامت کی خاص گھڑی جو ہے اس کا بھی علم آپ کو تھا، مگر جتنا آپ کو اجازت تھی اتنا آپ نے بتایا اور جس کی اجازت نہیں تھی وہ آپ نے نہیں بتایا۔ اس کی تفصیل اس عاجز نے اپنی کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن میں کی ہے۔ وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اور سورہ حامیم السجدہ جو کہ 25ویں پارے میں آتی ہے، اس میں ایک آیت میں یہ ارشاد بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان قریب اپنی قدرت کی نشانیاں پورے آفاق میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم اور خود لوگوں کے جسموں میں، لوگوں کے اپنے نفوس میں، لوگوں کی اپنی ذوات میں بھی ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک حق ہے، یا یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دکھلایا ہے وہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟
ہر چیز پر نگران ہونا اور گواہ ہونا کافی نہیں؟ اس پر جو میں نے مطالعہ کر رکھا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کو اگر سائنسی نقطۂ نگاہ سے، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے، طب کے لحاظ سے، انسانی جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کے لحاظ سے اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ تاہم یہ آیت سورہ حامیم السجدہ کی جو ہے، یہ آخری سے پہلی آیت ہے اور اس کا نمبر ہے 53، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر، اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفاسیر میں بالخصوص الجواہر فی تفسیر القرآن میں اس پر زبردست کلام کیا گیا ہے، اور دیگر تفاسیر میں بھی امام راضی نے بھی بہترین کلام کیا ہے۔ اور اگر آپ قریبی حوالہ اگر چاہیں تو اس آیت پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بھی بہترین گفتگو کی ہے۔ سورہ شورا کی طرف آئیں، اس میں ایک لفظ ایک آیت میں آتا ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا۔ اہل ایمان کی علامات اور نشانیاں بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین استجابوا لربہم، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جن کی دعائیں قبول ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہیں نا آپس میں، وہ تمام کے تمام مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، ایک تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہیں، رب کی بارگاہ کے وہ حاضر باش ہیں، اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں وہ امرہم شورا جو آگے ہے، اس کی وجہ سے اس سورت حامیم عین سین قاف کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الشورا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ہم نے شریعت جو ہے اسی طرح شریعت ہم نے بنائی ہے جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، اور اسی طرح والذی اوحینا الیک، اور ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی تو اسی طرح ہم نے وحی کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور یہ حکم کیا تھا کہ وہ دین پر قائم رہیں، دین کو ٹھیک رکھیں اور تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، پھوٹ میں نہ پڑیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت ہی گناہ گزرتا ہے وہ معاملہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے تو وہ اپنے قرب کے لیے اسے چن لیتا ہے، اپنی طرف اسے کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ یہ خصوصاً وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کے جو الفاظ ہیں نا، ان کا ترجمہ میں امام احمد رضا حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ کس کی طرف رجوع لائے؟ ہاں، ایک اور مقام پر ہے، غالباً 13واں پارہ ہے، قل ان اللہ، میں وہ بھی آیت آپ کو بتا دوں، قل ان اللہ یضل من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی پر رہنے دیتا ہے اور
اپنی راہ اسے دیتا ہے، اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ کسے دیتا ہے؟ رجوع لائے۔ ہاں، ایمان جو ہے نا زبردستی کسی کو نہیں دیا جاتا جی۔ اپنا خیال ہو کسی کا تو اس کو نوازا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو چاہے نہیں اور زبردستی اس کو دین دے دیا جائے، ایمان دے دیا جائے۔ کچھ اس کا رجوع ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کرم ہوتا ہے۔ اسی کو جواب شکوہ میں غالباً علامہ نے فرمایا ہے کہ ہم تو سائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے پاس میرے بعض سینئر ساتھیوں نے جو مدرسے میں پڑھتے ہوئے مجھ سے سینئر تھے، یعنی آگے تھے 2-3 کلاسیں، وہ میرے کلاس فیلو نہیں ہیں لیکن ہم مدرسہ ہیں، ہم کلاس نہیں، ہم مدرسہ ہیں، وہ ہم سے آگے تھے۔ انہوں نے میرے پاس ایک کلپ بھیجا اور مجھے تنبیہ کی کہ آپ کبھی کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں فلاں کے بارے میں تو احتیاط کریں، اپنی ایمان کا خیال کریں، یہ وہ۔ تو وہ جو سینئر ہیں وہ ہیں کولہو کے بیل، صرف وہ پڑھاتے ہیں درسیات، خارجی مطالعہ ان کا نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک کلپ بھیجا ایک مقرر صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اب ان کی کرنی ورنی نہیں دیکھنی، ہم نے ان کی کرنی ورنی نہیں دیکھنی، اس لیے کہ صحابی جو ہے وہ عمل سے نہیں بنتا، صحابی محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے بنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حضور کے صدقے ملتا ہے، ہاں جی، توفیق بھی حضور کے صدقے ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے ان کی کرنی ورنی نہیں دیکھنی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون، عمل کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تو کرنی ورنی کیوں نہیں دیکھنی؟ اور صحابہ نے بعض لوگوں کے اعمال دیکھے اور انہیں ٹوکا، پھر وہ کہنے لگے بھی وہ نظر عنایت سے ان کو یہ مقام ملا اور ان کو سب معاف ہے، اور تم ان کا حساب لینے والے کون ہو؟ بھی کون کسی کا حساب لے سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اسوہ کا تعین تو کرنا ہے نا، ہم نے کس کا اسوہ لینا ہے اور کس کا اسوہ نہیں اپنانا، یہ تعین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو جی صحابی کی تو یہ شان ہے کہ وہ ابھی اسلام لائے، 10 بجے اسلام لائے اور 11 بجے جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ میں نے کہا بھائی یہ صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ کے بندے، یہ ہر وہ بندہ جو غیر مسلم تھا وہ اسلام قبول کرے اور کچھ لمحات بعد، کچھ گھنٹے بعد کسی نماز کا وقت بھی نہ پا سکے، کسی اسلامی حکم پر عمل نہ کر سکے سوائے اس کے کہ وہ ایمان لایا اور بتوں سے برات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق تسلیم کیا، تو جب اس نے یہ کر لیا لیکن دوسرے کسی حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، کسی برائی سے بچنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ برائی اس کے سامنے آئی نہیں، تو اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو جو چیز جنتی بنا رہی ہے وہ ایمان بنا رہا ہے، کسی اللہ کے پیارے مخصوص بندے کی محض زیارت نہیں بنا رہی۔ اگر محض زیارت بنا رہی ہو اور ایماندار وہ نہ ہو تو پھر تو سارے کچھ دیکھنے والے جو ہیں وہ جنتی۔
ایسا نہیں ہے، یعنی قرآن اور سنت پڑھنے والے لوگ اس قدر مغالطہ آفرینی کرتے ہیں، اور وہ اس قسم کی گفتگو سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ اسلام لے آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد وہ جو چاہے کرتا رہے، اس سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، ان کے اعمال کی کسی قسم کی بات نہیں کرو۔ بھائی کیسے نہ کریں، حضور نے کی ہے، ان کو زنا پر سزا ملی ہے، ان کو چوری پر ہاتھ کاٹے گئے ہیں، انہوں نے شراب پی ہے، حضور نے حد لگائی ہے، انہوں نے شراب پی ہے، خلفائے راشدین نے حد لگائی ہے، بدری صحابہ پر حد لگی ہے، تم کہتے ہو بات ہی نہ کرو۔ اگر بات نہ کریں تو ہمیں اسوہ کیسے ملے گا؟ برائیوں پر عمل کرنے کی سزا کیا ہے وہ کیسے ملے گا؟ نماز نہیں پڑھی کسی نے، یا نماز میں بھول گئے، یا کوئی شخص جمعہ کے دن دیر سے آیا ہے، اس کو ٹوک دیا ایک اور صحابی نے، دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ تم کہتے ہو اعمال دیکھے نہیں جائیں گے۔ یعنی قرآن و سنت کے خلاف، یہ قرآن و سنت کے خلاف جو ایک پبلک کا ذہن بنا دیا جاتا ہے نا، وہ انتہائی خطرناک اس لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر جب کوئی اور شخص تحقیق کے ساتھ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اور وہ ذہن میں جو عوام کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بات اس کے خلاف ہوتی ہے، تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں، کفر اور شرک کو چھوڑتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا عمر؟ کہنے لگے جی پہلے شرط طے کرتا ہوں۔ جی کیا شرط ہے؟ کہ میرے پچھلے تمام جو گناہ ہیں، جو فسق و فجور ہے، وہ سب ختم ہو جائے، معاف ہو جائے، تو پھر تو اسلام قبول کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جو ہے وہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تب انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر لی۔ اب دیکھیے، اسی حدیث میں ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی آپ تو حضور کے پیارے تھے، آپ کو یہ عہدہ دیا گیا، آپ کے ساتھ یہ کرم کیا گیا، وہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا بھی جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان دنوں اچھی حالت میں جب تھا تو انتقال ہو جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، اس کے بعد تو ہم نے منصب قبول کیے اور ہم نے حکومت کی، تو اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں۔ تو اب صحیح مسلم کی کوئی یہ حدیث بیان کرے، ادھر اس مقرر کی نکتہ آفرینی، انڈیا کا ایک مقرر ہے، اس کی نکتہ آفرینی کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ یعنی آگے چل کر انہوں نے ایک خاص شخصیت کا نام لیا ہے اور کہا کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ارے بھائی، جنہوں نے اہل بیت کو تنگ کیا، جنہوں نے مکہ پر چڑھائی کی، جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، جنہوں نے یمن میں جا کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھانجوں یا بھتیجوں کو تحقیق کیا، نابالغ بچوں کو، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے؟ تو میں حیران رہ گیا، اپنے ساتھی عالم دین ساری کتابیں پڑھاتے ہیں جی، از اول تا آخر پوری کتابیں پڑھاتے ہیں، اور تمیز اتنا بھی نہیں ہے، حد ہو گئی۔ تو اس لیے یہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ کفر سے انکار یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے معبودان باطلہ سے انکار، ٹھیک ہے، اور رب تعالیٰ کا اقرار، یہ چیز جو ہے یہ نجات تو دیتی ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر جو کچھ انسان کرے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اسی کتاب الایمان سے مسلم میں ہے کہ خود لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یا رسول اللہ ہم یہ جو جاہلیت کے زمانے میں کچھ کرتے رہے برائیاں، ان کا مواخذہ ہوگا؟ ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام میں بھی آ کر اسی طرح لگے رہے برائیوں پر، تمہارے زمین نے بھی تمہیں نہ جھنجھوڑا اور روک ٹوک تمہیں نہ ہوئی، تو پھر پچھلا بھی حساب ہوگا، اگلا بھی حساب ہوگا، اور اگر اسلام میں آ کر تم اچھے بن گئے تو پچھلا سارا معاف۔ یہ صریح احادیث کے خلاف۔ جی ہم نے کرنی ورنی نہیں دیکھنی، کرنی ورنی نہیں دیکھنی، حد ہو گئی۔ صرف ایک شخصیت کی خاطر قرآن کا بھی انکار، احادیث کا بھی انکار، تصریحات کا انکار ہے، صرف ایک شخصیت۔
اس مقرر نے آگے ایک شخصیت کا نام لیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مکاتب فکر کا جو چکر ہے نا، اس سے ہٹا کر فقط قرآن و سنت کی طرف رغبت کرنے اور قرآن و سنت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ جی فلاں مکتب فکر کو ہم اگر یہ بات کریں ان کو فائدہ ہو جائے گا اور فلاں کو نقصان پہنچے گا، یہ نہیں، جس کو فائدہ ہوتا رہے۔ اب عیسائیوں کو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف سے فائدہ پہنچتا ہے تو جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ اسی صورت میں آگے چل کر جو ہے نا، تھوڑا آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ یہاں قرابت سے مراد ہے اپنے قرابت داروں کی محبت۔ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا عرب کا جس کے ساتھ پیچھے جا کر حضور کے آباء و اجداد کی طرف جا کر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح کی رشتہ داری نہ ہو۔ تو ایسے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا کسی اور طرح خیال نہیں بھی کرتے ہو تو کم از کم یہ تو خیال کرو کہ میں تمہارا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی جگہ پر جا کر رشتہ دار بنتا ہوں، تو تم اس کا تو خیال رکھ لو اور مجھے یہ تبلیغ کرنے دو، میرا یہ پیغام پھیلنے دو، تم خود میرے رشتہ دار ہو کر تو اس میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں رشتہ داری سے مراد یہ ہے، بھئی اگر یہ رشتہ داری سے مراد یہ ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال کرو تو پھر ایسا کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص اہل بیت جو ہیں ان کے بارے میں فرمائے کہ ان کا خیال کرو۔ دوسرے رشتہ داروں کا اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، اس میں امت کا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اپنے فضائل بیان کیے اور ایسے فضائل بیان کیے جو فضائل نہیں بلکہ حضور کی خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل ہی نہیں ہوئی، لیکن ہر ایسی اپنی خصوصیت بیان کر کے آگے فرمایا ولا فخرا، لیکن میں کوئی فخر نہیں کر رہا۔ یہ پھر کیوں بیان کیوں کیا؟ تو علماء نے کہا کہ بیان اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے نبی کا رتبہ کیا ہے اور وہ اس رتبے کے مطابق جو ان کے ذہن میں رتبہ بٹھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس رتبے کے مطابق وہ اپنے نبی پر ایمان لانے میں اور اپنے نبی کو ماننے میں پہنچ سکیں اور یقین کر سکیں۔ نبی ہمارے نبی کا رتبہ کیا ہے، جتنا ان کو بتایا جائے گا اس رتبے کے مطابق ایمان رکھیں گے، اس لیکون ایمانہم بھی علی حسب ذالک، او کما قال محی السنہ، حضرت محی السنہ بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ حضور نے بیان اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کا آپ پر ایمان آپ کے رتبے کے مطابق ہو۔ تو ادھر اہل بیت کرام علیہم السلام کی شان اور ان کے ساتھ محبت کا حکم اس لیے فرمایا کہ اہل بیت کو قرآن کریم کے ساتھ چھوڑا گیا ہے، تو قرآن کریم کے ساتھ محبت بھی مطلوب ہے اور قرآن کریم کی اتباع اور اطاعت بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح اہل بیت جو قرآن کریم کے ساتھ چھوڑے گئے ان کے ساتھ محبت بھی مطلوب ہے اور ان کی اتباع بھی مطلوب ہے۔ اب اگر یہ جو فرمایا کہ ان سے محبت کرو تو اس لیے کہا کہ تم ان سے محبت کرو گے تو محبت جو ہے وہ اتباع کو چاہتی ہے، اور تو تم پھر ان کی اتباع کرو گے، اور جب اتباع کرو گے تو پھر لن تضلوا بعدی، قرآن اور اہل بیت کی جس نے اتباع کی تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔
اور اس لحاظ سے ہم دو ٹوک طور پر کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کرام خصوصاً اہل کساء علیہم السلام کی اتباع نہیں کی، روگردانی کی اور الٹا ان کو تنگ کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ کیا؟ گمراہ ہو گئے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن لوگوں کو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے کھینچ کر دور لے جائیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور حضور فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ تھے، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ بھی قرآن کو کوئی چھوڑ دے بچے گا؟ تو قرآن کے ساتھ جو چیز چھوڑی گئی ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، قرآن بھی چھوڑا، وہ چیز بھی چھوڑی، اس کو اگر کوئی پشت کرے تو کیسے بڑھ سکتا ہے؟ دو ٹوک مفہوم ہے، ہاں، کسی قسم کی وہ اس میں ابہام نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی عظمت کے اور آپ کی شان کے منافی ہے، دوسرے انبیاء تو کہتے رہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور حضور پھر کہیں کہ میں نے تبلیغ کا معاوضہ ہی میں نے تم سے یہی مانگا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ او بھائی، معاوضہ نہیں مانگا، ہمارا بھلا چاہا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ ان کا اسوہ ایسا ہے کہ اس پر چلو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ نہیں کہتے کہ یہ سفینہ نوح کی طرح ہیں، حدیث ہے نا، سفینہ نوح کی طرح ہیں، تو سفینہ نوح میں جو بیٹھ گئے وہ، اور جو اس میں نہ بیٹھے تو غرق ہلاک ہو گئے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ اس میں اہل بیت محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے آگے ایک بحث ہے، وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کتاب میں جتنا آسانی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آئی ہے انوار العرفان فی اسماء القرآن میں، شاید اردو کی کسی اور کتاب میں نہ آئی ہو، اور وہ ہے اس آیت کے تحت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ میں اہل علم کو دعوت دوں گا کہ وہ ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہماری کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن میں ضرور ملاحظہ کیا جائے، چونکہ بہت لمبی ہے اس لیے میں یہاں اس کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے بڑے اچھوتے انداز میں، ارشاد ہوا یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کیجئے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس معبود کے، تمہارے معبود کو تو میں مانتا نہیں ہوں، میں صرف اس معبود کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ بعد آ جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور اس کا آسان آج کل کے لحاظ سے ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے، اور انہوں نے اس کلمے کو، جو کلمہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد یا اس کو کہا تھا قوم کو، قوم لے ابی، آبا و اجداد مجھے نہیں کہنا چاہیے، جو انہوں نے اپنے اب باپ یعنی چچا سے کہا تھا، وقوم ہی، اور اپنی قوم سے، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، صرف اس معبود کو مانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور انہوں نے اس کلمے کو باقی رکھا فی عَقِبِهِ، اپنی نسل میں، جو کلمہ انہوں نے بولا میں صرف اس کو پوجتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، باقیوں سے بیزار ہوں۔ فرمایا اس توحید کو
انہوں نے اپنی نسل میں بھی قائم رکھا، باقی رکھا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع لیں۔ کون رجوع لیں؟ لوگ رجوع لیں آپ کی اس نسل کی طرف جس نسل میں آپ نے یہ کلمہ باقی رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ضرور رہے، بھلے کفر و شرک تھا دنیا میں، لیکن ایسے لوگ ضرور رہے جن میں یہ توحید کی روشنی پائی جاتی رہی، خواہ وہ نسل اسحاق علیہ السلام ہو، بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، خواہ وہ ذریت اسماعیل علیہ السلام ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھی اگرچہ آخر میں آ کر ہمارے نبی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی اور رسول بن کر آئے، کسی اور نبی کے آنے یا رسول کے آنے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ جو درمیانی دور ہے، اس درمیانی دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور رہے نسل اسماعیل میں، ذریت اسماعیل میں، جو توحید پر تھے، غیر نبی تھے مگر توحید پر تھے، جیسے کہ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت نزار۔ تو اس قسم کے آپ سبل الہدی والرشاد ہے نا امام صالح شامی کی، آپ اس میں حضرت عدنان تک ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم کا اور باپ کا ذکر پڑھیں، ہر ایک کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ فطرت پر تھے اور توحید پر تھے اور بت پرستی اور شرک سے، بلکہ موٹی موٹی زمانے جاہلیت کی برائیوں سے، شراب سے، زنا سے بھی دور تھے۔ یہ ہے اس آیت میں ذکر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بھیجا ہے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری ذریت میں ایک نبی بھیج، پھر اس نبی کو کتاب دے۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے ہم نے آپ کو دی ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی امت کے لیے بھی یہ کتاب باعث شرف ہے، بڑی عظمت کی چیز ہے۔ اور اے اللہ ہم تیرا لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں یا بے حساب مرتبہ شکر ادا کریں، نہیں ادا کر سکتے کہ تو نے ہمیں اس کتاب کو ماننے والوں میں پیدا کیا ہے اور شامل فرمایا ہے۔ حضرت طبہ کا ذکر بھی آیا ہے، اور ایک آیت یہاں سورۃ الدخان میں ایسی آئی ہے جس سے قطب گولڑہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا استدلال کیا تھا۔ ان سے ملتان کے ایک مخدوم صاحب نے پوچھا آپ اہل بیت کی بڑی بات کرتے ہو اور ان کا بڑا تذکرہ کرتے ہو، ہمیں آپ اہل بیت کی کوئی شان سنائیں جو نہ تو آیت تطہیر سے ہو، انما یرید اللہ ہو لیذھبن، نہ ہی آیت مباہلہ ندعو ابناءنا وابناءکم، قرآن سے کہیں اور سے کوئی آیت پیش کرو جس میں اہل بیت کی شان ہو۔ یہ ملتان کے ایک پیر صاحب نے بالمشافہ آپ سے سوال کیا تھا، تو قطب گولڑہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ یہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 81۔ آپ فرماؤ بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوجتا۔ آپ فرمائیے اگر رحمان کا کوئی لڑکا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی میں پوجا کرنے والا ہوتا۔ یہ کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں آپ فرمائیں تو بولی اگر ہوتا، ان کا نا اگر ہوتا تو نہیں ہے نا، تو اگر ہوتا تو پھر حضور اگر ہوتا تو معبود ہوتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ آیت ہے۔ تو کہنے لگا بھئی یہ آیت کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی تو اولاد نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے یا نہیں؟
انہوں نے کہا جی لائق عبادت کیا ہے، وہ تو مستحق کی عبادت ہے، اس کی عبادت تو فرض ہے۔ تو فرمایا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد لائق تعظیم ہے یا نہیں، قابل تعظیم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی واجب التعظیم ہے۔ تو فرمایا جب حضور واجب التعظیم ہے تو آپ کی اولاد ہے تو پھر اس اولاد کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ آپ سمجھے کیسے ثابت کیا؟ تو قوم تبع کا ذکر تو میں کئی بار کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اس مرتبہ آپ لوگوں نے ہمیں اس پر لگا دیا ہے کہ کچھ ریکارڈ بھی ہو جایا کرے تو میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ آیت ہے جی اس کی سورۃ الجاثیہ، اس کی آیت نمبر ہے جی 37۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، یہ مکی لوگ وغیرہ یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ تبع یمن کا بادشاہ تھا اور وہاں بادشاہ سلطنت اس کی بہت زیادہ تھی اور دنیاوی لحاظ سے وہ ان سے بہتر تھے، وہ قوم جو تھی۔ یہ بھی تو جو ابرہہ آیا تھا یہ بھی تو یمن کا تھا نا، یہ بھی یمن سے آیا تھا، تو کیسے ان سے ڈرتے تھے؟ سارے دم بخود ہو گئے، کسی کو اس کے سامنے لڑنے کی مجال نہیں تھی۔ بولیے حضرت عبد المطلب کو بھی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے تو کہا کہ میری ڈاچیاں دے دو، وہ گھر والا جانے اور گھر جانے، اور اس کے بعد پھر دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اور وہ ہاتھیوں کو نہ بھیجتا تو اس بادشاہ کی نہیں، اس بادشاہ کے ساتھ مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ تو خاص ایک مدد ہے۔ تو وہاں اس سے ابرہہ سے پہلے، ابرہہ کا جو تھا واقعہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی بھی پیشانی میں نہیں تھے، حضرت عبداللہ کے بھی پشت میں نہیں تھے، مئی آمنہ کے شکم اطہر میں تھے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ تبع اس سے بھی پہلے تھا، وہ بھی وہاں کا بادشاہ تھا۔ تو فرمایا یہ تبع بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ تو تبع کون تھا؟ وہ جو تبع، جس تبع کا یہاں ذکر ہے وہ تھا کہ یہ بھی جب مدینہ کے قریب سے گزرا تو مدینہ کے لوگوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، اور یہ باہر آ کر اس نے پڑاؤ کیا مدینہ کی بستی سے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی شخص بستی سے باہر نکل کر بھی بادشاہ سلامت آیا ہوا ہے، اتنا جاہ و جلال اور دبدبہ والا، اور پھر بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ، تو اس کو سلام کرنے تو جائیں، کوئی نہیں گیا۔ تو اس نے کہا بھئی اس بستی کو تباہ کر دو، یہ بڑے متکبر ہے۔ تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے کہا نہ ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ وہ بستی ہے کہ ایک آخر زمان نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، نبوت کا وہاں اعلان کریں گے، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے ایک خاص وقت پر ہجرت فرما کر یہاں آ کر آباد ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہیں اس نبی کا استقبال کریں گے، اور اس نبی کو اور ان کے ماننے والوں پیروکاروں کو جو اس کے ساتھ آئیں گے، یہ ان کو پناہ دیں گے، اپنے گھر دیں گے، اپنا ٹھکانہ دیں گے۔ اس بستی کا یہاں ہونا ضروری ہے، اس کو تباہ برباد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسے تم بیان کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی یہ آسمانی کتابوں میں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تم کہاں سے بیان کر؟ کہ یہ ہماری آسمانی کتابوں میں ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر تو الٹا ان بستی والوں کو نوازا، اور پھر ان کو کہا کہ تم میں سے جو علماء ہیں نا وہ یہاں رہو، جو ہمیں اب بتلا رہے ہو نا ایسا ہے، تمہارے لیے میں یہاں گھر بناتا ہوں، تم یہاں سکونت اختیار کرو، یہ میرا خط ہے، یہ خط اپنے پاس رکھ لو، جب وہ نبی آئیں تو نسل در نسل میری حیات میں اگر وہ آ گئے تو تم پکڑا دینا، میں اگر مر جاؤں تو تمہاری نسل چلتی رہے تو تم پکڑا دینا۔ اس خط میں ایک بڑا مضمون تھا، آخر میں اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے آخر الزمان نبی، مجھے آپ کی شان
آسمانی کتابوں سے میرے ہم سفر علماء کرام نے دی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں اور کچھ علماء کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، ان کے لیے گھر بھی بنائے ہیں، تو جب آپ کو میرا یہ خط پہنچے، اللہ تنسانی فی شفاعتک یوم القیامت فانی من امتک الاولین، تو آپ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت میں نہ بھلانا، میں آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں۔ یہ ہے توبہ۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ نہیں دخان، سورہ دخان، جاسی ایسے آگے، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا سورۃ الزخرف میں آیت ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے باعث عظمت ہے۔ تو بولیے ہم اس نبی کے امتی ہو کر کتنا معزز ہے، ہمیں اس کا لحاظ ہونا چاہیے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنا عرصہ پہلے، یہ 1000 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 1000 سال پہلے اس نے یہ خط لکھا تھا، اور پھر وہ حضرت ابو ایوب، ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے یہ خط لکھا تھا، اور وہ خط چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے ان علماء کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے پھر وہ خط حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توفیق کرم فرمائے، آمین۔